آپ کون ہیں؟ ننھے ہاتھوں کا لمس اپنے گالوں پر محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا چھوٹی سی میرال اس کے چہرے پر جھکی غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رانیہ اسے پیچھے کی اٹھ کے بیٹھی اور پھر اپنے کھلے بالوں کا جوڑا بنا کے میرال کے دونوں گال پکڑ کر کھینچنے لگی۔ میں آپ کی ماما ہوں۔ یکدم ہی اسے مہناز کی بات یاد آئی تو وہ بے ساختہ بول پڑی، ماما اچھی والی یا بری والی؟ وہ چھوٹی سی بچی تجسس سے پوچھنے لگی۔ ماما تو بیٹا اچھی ہی ہوتی ہیں، رانیہ نے مسکرا کے اس کی بات کا جواب دیا تھا۔ نہیں، میری پہلی والی ماما مجھ سے پیار نہیں کرتی تھی، وہ پاپا سے لڑتی تھی اور مجھے مارتی بھی تھی، میرال منہ بسوڑ کر بتانے لگی۔ اوہ میرا بچہ، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، رانیہ نے محبت سے کہتے اسے خود سے لگا لیا تھا۔ رانیہ کی سہولت کے لیے مہناز نے گھر میں مزید ملازم رکھ لیے تھے۔ 24 گھنٹے رانیہ کے میرال کے ساتھ گزرتے تھے۔ بہت کم عرصے میں ہی میرال رانیہ سے بہت گھل مل گئی تھی۔ میرال اب رانیہ کے ساتھ اس کے کمرے میں سوتی تھی جبکہ مہناز دوسرے کمرے میں سوتا تھا۔ دونوں کے درمیان کوئی زیادہ بات چیت نہیں ہوتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے نظریں بھی ملانے سے گریز کرتے تھے۔ رانیہ کی شہر کے سب سے بڑے ہاسپٹل سے ٹریٹمنٹ شروع ہو گئی تھی۔ مرجھائی ہوئی رانیہ اب پھر سے کھلنے لگی تھی۔ اصل معنوں میں وہ اب مہناز کے گھر کی شہزادی ہی لگتی۔ مہناز کے گھر میں اسے ہر قیمتی چیز میسر تھی۔ اس کے کپڑے، جوتے، ہر چیز بہت مہنگی تھی جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ اس دن میرال کو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے چیئر پر بٹھا کر اس کے بالوں کی پونی باندھ رہی تھی جب اچانک سے اس کا فون بجنے لگا۔ وہ موبائل کی جانب لپکی تو اس کے گھر سے کال تھی۔ اس نے پریشان ہو کر کال اٹھائی۔ دل میں کئی وسوسوں نے جنم لیا کیونکہ شادی کے بعد اب تک اس کے گھر سے کال نہیں آئی تھی۔ اس نے متفکر ہو کے کال اٹھائی۔ ہیلو آپی، ابو اس دنیا میں نہیں رہے، پلیز آپ جلدی آ جائیں، امی کی بھی طبیعت بہت خراب ہے۔ اس نے فون کے اس پار سے اپنی بہن کی روتی ہوئی آواز سنی تو ساکت رہ گئی۔ ماما کیا ہوا آپ کو؟ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اور اس کے پتھرائے ہوئے وجود کو دیکھ میرال اپنے ننھے ہاتھوں سے اسے ہلانے لگی مگر رانیہ کا سکتہ ابھی تک نہیں ٹوٹا تھا۔ میرال کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں گئی جہاں اس کے بابا بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا پتہ نہیں ماما کو کیا ہو گیا، کچھ بول نہیں رہی۔ میرال کی بات سن کر مہناز بھاگا ہوا رانیہ کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ ابھی تک ساکت و جامد تھی۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اسے بہت بڑا صدمہ لگا تھا۔ رانیہ کیا ہوا؟ اس کی حالت پر پریشان ہو کے مہناز نے اس پکڑ کر جھنجھوڑا تو حلق کی بل اس کی چیخ نکلی اور پھر وہ سیدھی مہناز کے سینے سے آ لگی۔ میرے ابو اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ مہناز کے سینے سے لگے سسک کر رونے لگی جبکہ اس کی بات پر دکھ سے مہناز نے اس کے گرد ہاتھ باندھ کر مضبوطی سے اسے خود میں لگا لیا۔ بابا کیا ہوا ماما کو؟ میرال پریشانی سے اپنے باپ سے استفسار کرنے لگی۔ کچھ نہیں بیٹا، آپ دادو کے پاس جاؤ، میں ماما کو دیکھتا ہوں۔ رانیہ کو روتا دیکھ میرال کی بھی رونی شکل ہو گئی تھی۔ جب ہی مہناز نے اسے منظر سے ہٹا دیا، میرال کمرے سے باہر نکلی تو مہناز نے روتی ہوئی رانیہ کی دھیرے سے کمر سلا کے اسے دلاسا دیا۔ رانیہ سنبھالو خود کو، اگر تم ایسے کرو گی تو تمہاری امی اور بہنوں کو کون سمجھائے گا؟ میرے خیال میں ہمیں فوراً وہاں جانا چاہیے۔
منہاج کے اس کے بال سلائے، کہا تو آنسو صاف کر کے رانیہ اسے دور ہو گئی۔ میں اپنی چادر لے کر آتی ہوں، بھاری لہجے میں کہہ کر وہ الماری کی جانب بڑھ گئی۔ اس وقت اس کا دماغ سن ہو گیا تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو گئی تھی۔ ہارٹ اٹیک کے باعث عظیم صاحب اس دنیا سے چل بسے تھے۔ داماد ہونے کے حیثیت سے سب کچھ منہاج نے ہی سنبھالا ہوا تھا۔ رانیہ بھی سب سے الگ تھلگ غمزدہ بیٹھی تھی۔ ویسے تو وہاں رانیہ کی بہنوں کے شوہر بھی موجود تھے، مگر باوقار شخصیت اور پرکشش ہونے کے باعث سب کی نظر منہاج پر ہی تھی۔ رات میں منہاج نے رانیہ کو وہیں چھوڑ دیا تھا، پھر صبح خود بھی وہاں آ گیا۔ بھلے ان کا گھر چھوٹا سا تھا، مگر منہاج نے ذرا سا منہ نہیں بنایا تھا۔ منہاج رانیہ کے گھر میں داخل ہوا تو سعد اور فہمیدہ بیگم بیٹھے دکھائی دیے۔ منہاج کو یہ ضرور پتہ تھا کہ رانیہ کی منگنی ختم ہوئی تھی، مگر سعد سے ہوئی یہ اس کو معلوم نہیں تھا۔ رانیہ اپنی امی کے ساتھ دوسرے کونے پر بیٹھی تھی۔ منہاج ادب سے جا کے ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ آنٹی، آپ بالکل پریشان نہیں ہوئیے گا، آپ کا بیٹا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ آج سے آپ اور حنا ثنا دونوں ہی میری ذمہ داری ہیں۔ آپ کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو مجھے فوراً یاد کر لیجیے گا۔ منہاج نے نرم لہجے میں کہتے جیب سے خاکی رنگ کا لفافہ نکال کر رانیہ کی طرف بڑھایا اور اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ کہا۔ سعد اور فہمیدہ بیگم حیرت سے منہاج کو دیکھ رہے تھے۔ رانیہ، تم کچھ دن آنٹی کے پاس رہو اور اپنا بھی بہت خیال رکھنا۔ میں ڈرائیور کے ہاتھ کچھ فروٹ اور سامان بھیج دوں گا، وہ لے لینا۔ منہاج نے پیار سے رانیہ کو دیکھ کر تاکید کی اور اٹھنے لگا۔ سنیں۔ اس کے اٹھنے پر رانیہ نے بے ساختہ اسے پکارا تھا۔ جی۔ اس لمبے چوڑے مرد کا اسے یوں فرما برداری سے جی کہنا وہاں موجود تمام لوگوں کو رقص میں مبتلا کر گیا، جبکہ رانیہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ جو بھی تھا، لیکن آج اس کے شوہر نے سب کے سامنے اس کا بھرم بنا دیا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کی سب تعریف کرتے تھے، آج سب اسی لڑکی کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ وہ میرال میرے بغیر نہیں سوئے گی۔ میں بھی چلتی ہوں، صبح اسے لے کر آ جاؤں گی۔ رانیہ نے جھجکتے ہوئے منہاج کو دیکھا تھا۔ آپ فکر نہیں کریں، میں اسے دیکھ لوں گا۔ آپ بے فکر ہو کے آنٹی کا خیال رکھیں، صبح آفس جاتا ہوا آپ کی طرف چھوڑ جاؤں گا اسے۔ منہاج کیوٹ سی مسکراہٹ رانیہ کی طرف اچھالتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا، جبکہ منہاج کے اس انداز پر سعد کے دل میں مانو آگ لگ گئی۔ لگتا ہے تم بہت خوش ہو، اب روپ رنگ بھی دیکھو کیسا کھل گیا ہے، ورنہ تو یہاں پیلی پڑی ہوئی تھی تم۔ فہمیدہ چاچی نے طنزیہ نظروں سے رانیہ کی جانب دیکھا تھا۔ الحمدللہ چاچی، اللہ نے بیچ راستے میں چھوڑ جانے والوں سے بچا کے زندگی بھر ساتھ نبھانے والا عطا کر دیا۔ رانیہ نے نرمی سے فہمیدہ بیگم کی جانب دیکھ جواب دیا تھا۔ اب وہ سعد کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی، لیکن رانیہ کی بات کا مفہوم سمجھ کر سعد غصے میں اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ گھر کے باہر کھڑی سیاہ رنگ کی گاڑی مسلسل ہارن دے رہی تھی۔ اگلے پل گلابی رنگ کے سادہ سے قمیض شلوار میں ملبوس رانیہ سیڑھیوں سے اترتی دکھائی دی، جبکہ گاڑی کی آواز سن کر سعد بھی کمرے سے باہر نکل آیا۔ ماما، وہ جیسے ہی دروازے تک پہنچی، میرال گاڑی سے اتر کر اس سے لپٹ گئی۔ اس کے اس محبت بھرے انداز پر رانیہ نے اسے گود میں اٹھا کے سینے سے لگا لیا۔ ابھی وہ میرال میں ہی مگن تھا، جب گاڑی سے نکلتے منہاج کو دیکھ اس کا تھم گیا۔ وہ آنکھوں پر سن گلاسز لگائے، نیلے رنگ کی شرٹ پہنا ہوا بہت ہینڈسم اور ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ رانیہ نے اسے دیکھتے ہی نظریں جبکہ دھڑکنوں میں ایک شور مچ گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ منہاج اس کے پاس آ کے نرمی سے پوچھنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ رانیہ نے پل بھر اس کے چہرے کو دیکھا، پھر جواب دیا۔ آپ کے بغیر میرا گھر اور خاص طور پر میری یہ لاڈلی بہت اداس ہو گئی ہے۔ منہاج نے بہت محبت سے رانیہ کا چہرہ دیکھا تھا۔ رات میں گھر آ جاؤں گی۔ منہاج کی بات پر رانیہ دھیرے سے مسکرائی۔
میں لینے آ جاؤں گا۔ منہاج بھی پیار سے کہہ کر واپس اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ رانیہ میرال کو لے کر گھر میں آ گئی، لیکن سامنے سعد کو کھڑا دیکھ چونکی۔ رانیہ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ سعد نے بولنے سے پہلے اس کی اجازت چاہی تھی۔ بولو۔ رانیہ نے سخت لہجہ رکھ اسے اجازت دی۔ آئی ایم سوری رانیہ، مجھے تمہیں اس طرح نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے۔ میں نادم ہوں یار، پلیز میرے پاس واپس آ جاؤ۔ اس ایک بچی اور اس کے باپ کے ساتھ تم اپنی زندگی خراب کر رہی ہو۔ تم سے دور ہو کے مجھے احساس ہوا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ سعد نے آنکھوں میں نمی لائے رانیہ کو مخاطب کیا۔ میرال بیٹا، اب اوپر جاؤ، ماما آتی ہیں۔ رانیہ نے میرال کی کمر تھپک کر اسے اوپر بھیجا اور پھر سخت تاثرات لیے سعد کی جانب متوجہ ہوئی۔ تم نے میرے اس برے وقت میں میرا ساتھ چھوڑا تھا، جب میرے پاس تمہارے سوا کچھ نہیں تھا، اور میرے شوہر نے مجھے اس وقت سہارا دیا تھا جب ہر کسی نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ میرا شوہر تم سے لاکھ گنا بہتر ہے۔ برا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اچھے اور برے چہروں کی پہچان کرا دیتا ہے۔ آئندہ کے بعد اس قسم کی بات اپنے منہ سے مت نکالنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ شہادت کی انگلی دکھا کے اس تنبیہ کرتی تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سب کچھ معمول جیسا ہو گیا تھا۔ رانیہ واپس گھر آ گئی تھی۔ بس فرق اتنا آیا تھا کہ اب رانیہ اور منہاج کے درمیان تھوڑی بہت بات چیت شروع ہو گئی تھی۔ میرال نے اب اسکول جانا شروع کر دیا تھا۔ رانیہ کی زندگی تو سکون سے گزر رہی تھی، مگر منہاج دن بہ دن اندر ہی اندر گھٹ رہا تھا۔ مبشرہ کا دیا ہوا دھوکہ وہ بھلا نہیں سکا تھا۔ مبشرہ نے اس سے بڑے بزنس مین سے شادی کر لی تھی۔ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ منہاج کے دل پر کیا گزری ہے۔ وہ اوپر سے مضبوط اور مطمئن دکھاتا تھا کیونکہ وہ مرد تھا، اور مردوں کو اپنے دکھ چھپانے ہی پڑتے ہیں۔ رانی اور منہاج کی شادی کو کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ پہلے تو کشمالہ بیگم نے رانیہ کی بیماری کی وجہ سے اسے کچھ نہ بولا، لیکن اب رانیہ بہتری کی طرف آ گئی تھی، اور پھر منہاج کی تنہائی ان کی نظروں سے پوشیدہ نہیں تھی۔ وہ رانیہ کو سمجھاتی تھی کہ وہ منہاج پر دھیان دے، اس کے دکھ درد بانٹے، مگر رانیہ کی پہل کرنے کی ہمت نہیں۔ منہاج نے رانیہ کی دونوں بہنوں کی شادی کا خرچہ اٹھایا تھا۔ آج ثنا اور ہنا کی بارات تھی۔ پوری تقریب بہت اچھے سے نپٹ۔ منہاج نے صرف بولا نہیں تھا، بلکہ اس نے اپنی ساس کو ماں کا درجہ دے کر ان کا بیٹا بن کے دکھایا تھا۔ بہت دھوم دھام سے دونوں بہنوں کی شادی ہوئی تھی، اور دونوں ہی خوشی خوشی اپنے گھر رخصت ہو کے چلی گئی تھیں۔ منہاج نے رانیہ کی امی سے بہت ضد کی کہ وہ ان کے گھر چلیں، لیکن وہ نہ مانی، جس کے بعد منہاج نے ہر ماہ ان کا خرچہ گھر پر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ میرج ہال سے رانیہ سیدھا گھر، لیکن اپنی دونوں بہنوں کی رخصتی کے بعد وہ روئی جا رہی تھی، اور میرال اس کے پاس بیٹھ کر اسے چپ کرا رہی تھی۔ رانیہ سرخ رنگ کی ریشمی ساڑی پہنی ہوئی تھی، جس پر بال اسٹریٹ کر کھولے گئے تھے۔ کانوں میں سونے کے بڑے بڑے آویزے اس کا لک مکمل کر رہے تھے۔ اپنی میچنگ کر کے اس نے میرال کو بھی سرخ رنگ کی فراک پہنائی تھی۔ آج کی تقریب میں اس فیملی کو دیکھ لوگ آشچر کر کے رہ گئے۔ منہاج رانیہ سے کچھ بات کرنے کی غرض سے کمرے میں آیا تو دیکھا وہ رو رہی تھی۔ اپنے باپ کو دیکھتے ہی میرال بیڈ پر کھڑے ہو کے منہاج کے روبرو آ کھڑی ہوئی۔ بابا، جب بھی میں روتی ہوں تو آپ مجھے فور ہیڈ پر کس کر کے اور ہگ کر کے مجھے چپ کراتے ہیں۔ ماما بھی کتنا رو رہی ہیں، انہیں بھی ایسے ہی کسی اور ہگ کر کے چپ کرائیں۔ میرال معصومیت سے بولی جا رہی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر روتی ہوئی رانیہ بری طرح اچھل گئی، جبکہ دوسری طرف منہاج تجسس سے رانیہ کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ آج اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ منہاج کی نظریں اس پر سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔
اچھا جی چلو ایسا کر لیتے ہیں۔ رانیہ شرم سے خود میں سمٹی تو مہناز شرارت سے کہتا اس کی جانب بڑھ گیا۔ رانیہ کو لگا اس کی رگوں میں خون کی تیزی آ گئی ہو۔ مہناز نے رانیہ کے پاس جا کے اسے شانوں سے پکڑ کر اپنے روبرو کھڑا کیا اور پھر پورے حق سے اس کی پیشانی پر لب رکھ کر اپنے حق اور محبت کی پہلی مہر ثابت کر گیا، جبکہ مہناز کی اس حرکت پر رانیہ کا جسم بری طرح لڑنے لگا، جسے مہناز نے محسوس کر لیا تھا۔ مہرو مجھے یاد آیا، دادو آپ کو بلا رہی تھیں۔ مہناز نے رانیہ کی جانب سے توجہ ہٹائی اور میرال کو دیکھ کر ایسے ریئیکٹ کیا جیسے واقعی اسے کچھ یاد آیا ہو۔ اس کی بات سن کر میرال کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں میرال کو چینج کروا کے آتی ہوں۔ اپنے بالکل قریب کھڑے بہترین مرد کو اور اس کی خمار بھری نظروں کو دیکھ رانیہ جھجکتی ہوئی وہاں سے فرار ہونے کے لیے بھاگنے لگی، جب مہناز نے چوڑیوں سے بھرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ رانیہ جھٹکے سے اس کے اعصاب میں قید ہو گئی۔ اچھی بیویاں شوہروں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتیں۔ اس کے ارادے سمجھ کر مہناز نے اس کے گرد مضبوطی سے ہاتھ باندھے اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ رانیہ خاموشی سے گردن اچکائے محوت ہوتی مہناز کے چہرے کے نقوش دیکھنے لگی۔ وہ بہت پرکشش نئے نقش کا مالک تھا۔ اس وقت اسے واقعی اس لڑکی کی بدنصیبی پر ترس آیا تھا جس نے مہناز جیسے شوہر کو ٹھکرایا تھا۔ پیارا لگ رہا ہوں کیا؟ اسے خود کو یوں تکتا دیکھ مہناز شرارت سے پوچھنے لگا۔ آپ تو مجھے ہمیشہ ہی پیارے لگتے ہیں، وہ اس کے صحن میں جگرتی نرمی سے بولنے لگی۔ لگتی تو آپ بھی مجھے بہت پیاری ہیں، لیکن اس بندہ ناچیز کو آج آپ نے زیر کر دیا ہے، اپنے حسن کی بدولت نہیں بلکہ اپنی معصومیت کی بدولت۔ اس بندے کا دل آ گیا ہے اپنی چھوٹی سی بیوی پر، اور یہ دل ضد کر رہا ہے کہ اسے اپنی چھوٹی سی بیوی کو ہمیشہ بہت پیار دینا ہے۔ کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتی ہیں؟ مہناز اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے غمگینی سے پوچھنے لگا۔ اس کی بات کا کوئی جواب دینے کی بجائے رانیہ نے سکون سے اس کے سینے پر سر رکھ کر اپنا دل اس کے سپرد کر دیا تھا۔ ہم سفر محبت کرنے والا اور خیال رکھنے والا ہو تو زندگی کس قدر حسین ہو جاتی ہے، اس بات کا احساس اب ان دونوں کو ہونے لگا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تھے، اب زیادہ تر وقت دونوں ساتھ گزارتے تھے۔ مہناز پر توجہ دینے کی بات بھی رانیہ میرال سے فراموش نہیں ہوئی تھی۔ وہ میرال کو بھی اتنی توجہ، اتنی محبت اور اتنا ہی وقت دیتی جتنا وہ مہناز کو دیتی۔ رانیہ کی بیماری مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی۔ آج اس کا ملک کے سب سے مشہور ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ تھا تاکہ ان سے چیک اپ کرا کے رانیہ کی بیماری کی جانب سے تسلی ہو جائے۔ مہناز اور رانیہ میرال کے ہمراہ چیک اپ کروا کے روم سے باہر نکلے تو سامنے سے آتی مبشرہ کو دیکھ یکدم ہی مہناز اپنی جگہ پر رک گیا۔ مبشرہ اکیلی ہی تھی، اس لیے جان بوجھ کر مہناز کے ساتھ سامنے آ کھڑی ہوئی۔ یہ ہے تمہاری بیوی؟ سنا ہے بیچاری کو کوئی بیماری ہے۔ وہی میں کہوں، تم سے کسی نارمل لڑکی نے شادی کیسے کر لی؟ میرے بدلے یہ بیماری تمہارے نصیب میں لکھی جانی تھی۔ ویسے تمہیں کیا لگتا ہے یہ چٹان گھر کی لڑکی تم سے محبت کرے گی، تم سے وفاداری کرے گی؟ یہ صرف تمہیں استعمال کر رہی ہوگی۔ تم جیسے ہی اس کا علاج کرواؤ گے اور یہ صحت مند ہو جائے گی تو یہ بھی تمہیں چھوڑ دے گی۔ مسٹر مہناز، مبشرہ سینے پر ہاتھ باندھے بول رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر مہناز کی آنکھوں میں خون اتر گیا تھا، جبکہ رانیہ کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ خبردار، جو اب تم نے میری بیوی کے خلاف ایک لفظ بھی یہیں کھڑے کھڑے زمین میں گاڑ دوں گا تمہیں۔ اسے جسمانی بیماری ضرور تھی، لیکن پھر بھی وہ تم جیسی ذہنی بیمار عورت سے مختلف ہے۔ جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے نا،
اس کا ایک دن تمہیں اندازہ ضرور ہوگا۔ ابھی تم عروج کے نشے میں ہو، میری زندگی سے چلی گئی ہو، تو اب خدارا میری زندگی میں زہر گھولنا بند کر دو۔ منہاج نے غصے سے کہہ کر رانیہ کا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھنے لگا۔ جب اچانک سے اسے محسوس ہوا رانیہ آگے نہیں بڑھنا چاہتی تھی، وہ اپنی جگہ پر ہی کھڑی تھی۔ منہاج نے حیرت سے پلٹ کر رانیہ کی جانب دیکھا، جو تصیب بھری نظروں سے مبشرہ کو دیکھ رہی تھی۔